ہم بیجنگ کے مضافات میں قائم ایک ریاستی سطح کے نیشنل لائیو اسٹاک بریڈنگ انڈسٹریل پارک اور مرغیوں کی صنعت سے متعلق بگ ڈیٹا سینٹر میں موجود ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے ہر انڈے کی نقل و حرکت اور معلومات کو چوزے کے انڈے سے نکلنے کے مرحلے سے لے کر مارکیٹ میں فروخت ہونے تک ڈیجیٹل طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جدید نظام کیسے کام کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب چین لیئر مرغیوں کے بریڈنگ سٹاک کے لیے یورپ اور امریکہ سے درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا۔ 2008 میں بیرون ملک بریڈرز کی طرف سے اچانک سپلائی بند ہونے کے باعث مقامی کمپنیوں نے خود مختار بریڈنگ ریسرچ شروع کی۔ ایک دہائی سے زائد تحقیق و ترقی کے بعد بیجنگ خواڈو یوکو پولٹری انڈسٹری کمپنی لمیٹڈ نے اپنی تیار کردہ جنگ فین اور جنگ خونگ لیئر مرغی کی نسلیں کل ملکیتی انٹلیکچول پراپرٹی رائٹس کے ساتھ تیار کیں، جس سے پولٹری سیڈ انڈسٹری میں طویل عرصے سے قائم غیر ملکی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ آج چین میں استعمال ہونے والے ہر 2 انڈوں میں سے ایک یوکو کے تیار کردہ پیرنٹ سٹاک سے حاصل ہوتا ہے۔ یوکو ٹاؤن میں قائم اس ادارے کی ملک بھر میں دسیوں ہزار کسانوں کے ساتھ پارٹنرشپ ہے اور اس نے ایک مربوط ڈیجیٹل سروس سسٹم قائم کیا ہے جو بریڈنگ، مویشی پالنے، زرعی سامان کی بڑی مقدار میں خریداری، بیماریوں کی تشخیص اور انڈوں کی مکمل مارکیٹنگ کا احاطہ کرتا ہے، جس سے کسانوں کو زرعی جدت کے حقیقی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ہمارا بگ ڈیٹا پلیٹ فارم کانٹریکٹڈ فارمرز کو مکمل پیداواری عمل کے دوران حسب ضرورت خدمات فراہم کرتا ہے۔ ہمارے چوزے خریدنے والے ہر کسان کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل منصوبہ بندی اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اجتماعی خریداری کے ذریعے فیڈ حاصل کرتے ہیں تاکہ کسانوں کے پیداواری اخراجات کم کیے جا سکیں۔ اگر کسی علاقے میں بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو تو پلیٹ فارم کے ذریعے فوری الرٹ جاری کیا جاتا ہے، جبکہ آن لائن تشخیصی سروس بھی دستیاب ہے۔ کسان صرف بیمار مرغیوں کی تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں اور ہمارے ماہرین 6 گھنٹوں کے اندر مناسب علاج اور انتظامی سفارشات فراہم کر دیتے ہیں۔ ہم انڈوں کی بہتر قیمت پر فروخت میں بھی مدد دیتے ہیں اور پوری انڈسٹریل چین میں معلومات کے بہاؤ کو ایک مضبوط نظام میں جوڑتے ہیں۔ یوکو پولٹری دنیا کے 3 بڑے لیئر چکن بریڈنگ مراکز میں سے ایک بن چکی ہے اور اس کے بریڈنگ سٹاک کو بیلٹ اینڈ روڈ اکانومیز تک برآمد کیا جا رہا ہے، جن میں تنزانیہ اور پاکستان شامل ہیں۔ پاکستان کو چین سے بریڈنگ ایگز کی برآمدات نسبتاً نیا لیکن تیزی سے ترقی کرنے والا تجارتی شعبہ ہے۔ ان برآمدات کا بنیادی مقصد ہیچنگ ایگز فراہم کرنا ہے تاکہ پاکستان میں پولٹری کی مقامی رسد میں موجود کمی کو پورا کیا جا سکے اور مغربی ممالک کی تیار کردہ پولٹری جینیات پر انحصار کم کیا جا سکے۔ اسی سال فروری میں 86,000 اعلیٰ معیار کے ہیچنگ ایگز چین کے کسٹمز کوارنٹین کے مراحل سے کامیابی سے گزرنے کے بعد پاکستان روانہ کیے گئے۔ 2 طرفہ تعاون کے باوجود ایک بنیادی رکاوٹ موجود ہے جو چین اور پاکستان کے درمیان پولٹری بیماریوں کے کنٹرول کے ضوابط میں واضح فرق ہے۔ چین بڑے پیمانے پر ایوین فلو یعنی برڈ فلو کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک بھر میں ویکسینیشن لگوانا لازمی قرار دیتا ہے تاکہ بیماری کو پھیلنے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ اس کے برعکس پاکستان کا موجودہ نظام بیماری ظاہر ہونے پر بڑے پیمانے پر مرغیوں کو تلف کرنے پر مبنی ہے۔ اس طرح کے ریگولیٹری فرق کی وجہ سے چین کے مقامی بریڈنگ ماڈل کو براہ راست نقل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی لیے چینی تکنیکی ٹیموں کو پاکستان میں فیلڈ کی سطح پر سروے کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مقامی حالات کے مطابق مخصوص فارمنگ پروٹوکول تیار کیے جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوکو کی اعلیٰ معیار کی لیئر نسلیں پاکستان میں مرحلہ وار متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ لیئر مرغیوں کی فارمنگ کے علاوہ پھلوں کی کاشت یہاں ایک اور بنیادی صنعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب وہ مناظر ختم ہو چکے ہیں جن میں کسان گرمی میں کمر پر سپرے ٹینک لاد کر باغات میں گھومتے تھے۔ اس کے بجائے انٹیلیجنٹ کراپ پروٹیکشن ڈرون درختوں کے اوپر پرواز کرتے ہیں، باغات کی قطاروں کے ساتھ فکسڈ آبپاشی پائپ لائنز بچھائی گئی ہیں اور اے پر مبنی کیڑوں کی نگرانی کے نظام ریئل ٹائم میں فیلڈ ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ آج باغات میں نظر آنے والی یہ جدید ترقی 1 دہائی قبل پیداوار کی مارکیٹنگ اور سپلائی چین کے نظام میں کی گئی بڑی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔
ہم نے 10 سال قبل آرگینک پھلوں کی کاشت کے طریقے کو اپنایا، جس کے بعد ہمارا گاؤں بیجنگ کا پہلا سرکاری فریشی پو ولیج قرار پایا۔ فریشی پو علی بابا گروپ کا ون سٹاپ نیو ریٹیل فریش فوڈ برانڈ ہے۔ ہماری پیداوار کا زیادہ تر حصہ براہ راست فریشی پو کے ریٹیل آؤٹ لیٹس تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھنگو ڈسٹرکٹ میں آڑو کی کاشت کی تاریخ 2000 سال پر محیط ہے۔ 2010 میں یوکو ٹاؤن کے تحت واقع شی جنگ گاؤں نے فریشی پھو ولیج کوآپریشن ماڈل متعارف کرایا، جس کے ذریعے کھیتوں سے براہ راست جدید نیو ریٹیل سپر مارکیٹس تک سپلائی کا ایک مربوط نظام قائم کیا گیا۔ چین کی زرعی یونیورسٹیوں کے تعاون سے اس علاقے میں فصلوں کے تحفظ اور نئی اقسام کی افزائش سے متعلق جدید ترین تحقیق کو عملی طور پر کھیتوں اور باغات میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور بتدریج مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے غیر منظم روایتی باغات کو ڈیجیٹل طور پر منظم سمارٹ فارمنگ پارکس میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں کاشت، کیڑوں کے کنٹرول اور فصل کی کٹائی تک مکمل ڈیجیٹل نگرانی موجود ہے۔ فریشی پو ولیج ماڈل نے دیہی معیشت کے درینہ مسائل جیسے فروخت نہ ہونے والی پیداوار اور کم قیمتوں کا مؤثر حل پیش کیا ہے، جبکہ اسمارٹ مشینری اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے زیادہ پیداواری لاگت، مزدوروں کی کمی اور غیر محفوظ کیمیکل سپرے جیسے مسائل کو کم کیا ہے۔ یہ DJI 730P6 روٹر یعنی 6 پروں والا ایک زرعی ڈرون ہے جس میں 30 لیٹر کیمیکل رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایک بیٹری پر 15 منٹ تک یہ مسلسل پرواز کر سکتا ہے، جبکہ بیٹری صرف 10 منٹ میں ریچارج ہو جاتی ہے۔ یہ تیز رفتار سینٹریفیوگل آٹومائزیشن کے ذریعے زرعی ادویات کا اسپرے کرتا ہے۔ ڈرون میں ملی میٹر ویو ریڈار نصب ہے، جبکہ آپریٹر ہینڈ ہیلڈ ریموٹ یعنی ہاتھ میں موجود ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پرواز کی حدود اور زمینی رکاوٹوں سے بچاؤ کے پیرامیٹرز بھی طے کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کی قیمت تقریباً 20,000 یوان فی یونٹ ہے۔ یہ فصلوں پر سپرے کرنے کی کارکردگی کو انسانی محنت کے مقابلے میں 30 سے 40% تک بڑھاتا ہے۔ وہ کام جو 4 سے 5 مزدوروں کے ذریعے پورے ایک دن میں مکمل ہوتا ہے، اب ایک ڈرون کے ذریعے آدھے دن میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ریموٹ کنٹرول آپریشن کسانوں کو براہ راست کیمیکل کے رابطے سے دور رکھتا ہے، جس سے پیشہ ورانہ زہریلے اثرات کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرون کے ذریعے فضائی سپرے کے ساتھ ساتھ یوکو کے سمارٹ آڑو کے باغات میں کتاروں کے اندر فکسڈ سپرنکل پائپنگ اور AI پر مبنی کھیتوں میں کیڑوں کی شناخت کا نظام بھی موجود ہے۔ وسیع پیمانے پر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی تنصیب کے بعد مقامی باغات میں مزدوروں کی طلب روایتی کاشت کے مقابلے میں 20% کم ہو گئی ہے۔ متاثر ہونے والے دیہی مزدور یا تو نئی ذمہ داریوں جیسے مشینری کی دیکھ بھال اور پھلوں کی چھانٹی میں منتقل ہو گئے ہیں، یا پھر ایگری ٹورزم اور مہمان نوازی کے شعبے سے منسلک ہو گئے ہیں۔ کچھ افراد فریشی پو کے ساتھ طے شدہ پیشگی آرڈرز کے ذریعے مستحکم منافع حاصل کر رہے ہیں۔ دیہی ترقی کے اس ماڈل نے بین الاقوامی وفود کی گہری دلچسپی حاصل کی ہے، جن میں سے کئی مستقبل میں یہاں تفریحی دوروں کے ساتھ ساتھ زرعی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ شرکاء ڈرون ٹیکنالوجی اور مربوط آبپاشی کھاد کے نظام کو دیکھ کر حیران ہیں اور اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کس طرح مشینی نظام دیہی اضافی افرادی قوت کو جذب کر سکتا ہے اور نئے دیہی صنعتی شعبے پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے ابھی یہ بھی دیکھا کہ لیسوتھو ملک کی کابینہ کے ایک وزیر نے اس سمارٹ باغبانی کے ماڈل کو اپنے ملک کی غربت میں کمی کی پالیسی میں شامل کرنے کے لیے منصوبے کی سرکاری کانٹیکٹ ڈیٹیلز طلب کی ہیں۔